للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حمد و ثنا اور درود و اسلام کے بعد معزز سامعین کرام برادران اسلام نہایت ہی واجب الاحترام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 4 روزہ حقوق العباد سیمینار اس مارکی کے اندر منعقد ہوا، جس کی آج پہلی حقوق العباد کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے، اور یہ موضوع اپنے دامن کے اندر بہت زیادہ وسعت رکھتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو میری امت میں مفلس کون ہے، یعنی غریب کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں وہ مفلس ہے۔ مجھ سے کو پوچھے، آپ سے پوچھے کہ غریب کسے کہتے ہیں، مفلس کون ہے، تو یہی کہیں گے جس کے پاس اپنا مکان نہیں، کھانے پینے کا سامان نہیں، ضروریات زندگی میسر نہیں، وہی مفلس ہے۔ تو یہی بات اصحاب نے کہی، اور میرے حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نمازیں بھی ہوں گی، روزے بھی، حج بھی، زکوٰۃ بھی، لیکن اس نے لوگوں کے حقوق برباد کیے ہوں گے۔ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تھپڑ مارا ہوگا، کسی کو بست کیا ہوگا، اور کسی کا مال دبا لیا ہوگا، بہن کو وراثت میں حصہ نہیں دیا ہوگا، بہت سارے حقوق اس نے برباد کیے ہوں گے۔ تو جن کے حقوق برباد ہوئے تھے وہ سارے آئیں گے مطالبہ کرنے کے لیے، لیکن اس وقت دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، تو اس کے بدلے اس کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی۔ اتنی نمازیں اس کو دے دو، اتنے روزے اس کو، اتنے حج اس کو، اتنے زکوٰۃ اس کو، اب نیکیاں ساری ختم ہو جائیں گی، لیکن جن کے حقوق برباد ہوئے تھے وہ ابھی بھی کھڑے۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کہ ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس نے ساری زندگی چوری نہیں کی، چوری اس نے کی تھی جس کا اس نے حق برباد کیا، اب وہ چوری اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ اس نے ساری زندگی شراب نہیں پی، شراب اس نے پی تھی، اب وہ شراب اس کے کھاتے میں پڑ گئی۔ تو میرے حضور نے فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس جو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آئے گا، نیکیاں لوگ لے جائیں گے، اور یہ ان کے گناہوں کا بوجھ کندھوں پہ لے کے جہنم کے اندر جائے گا۔ یہاں سے میں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حقوق العباد کا مسئلہ کتنا حساس مسئلہ ہے۔ اس بات کو میں اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، لیکن شرک توبہ سے معاف ہو جاتا ہے۔ ایک مشرک جب سچی توبہ کرتا ہے تو اس کی نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہونے کے باوجود
توبہ سے معاف ہو جاتا ہے، لیکن کسی بندے کا مارا ہوا حق یہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا جب تک اس بندے سے معافی نہ مانگی جائے۔ اب حقوق العباد کا مسئلہ جتنا حساس مسئلہ ہے اتنا ہی اس مسئلے سے ہم بے خبر ہیں، اور پھر یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، ذمیوں کے حقوق ہیں، والدین کے، اولاد کے، میاں بیوی کے، بہن بھائیوں کے، ہمسایوں کے، رشتہ داروں کے، یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن مقدم حق والدین کا ہے، اس کے بعد جتنا قریبی رشتہ ہوگا اتنا اس کا حق زیادہ ہوگا، اور پھر عامۃ المسلمین کے حقوق ہیں، کیونکہ جو مومن ہے وہ سراپا محبت بانٹنے والا ہے، امن دینے والا ہے، محبتیں تقسیم کرنے والا ہے، تو وہ اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں دیتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی تعریف کرتے ہوئے، قال المومن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو مومن ہے وہ الفت کرنے والا ہوتا ہے، محبت کرنے والا ہوتا ہے، اور آگے فرمایا کہ اس بندے کے اندر کوئی بلائی نہیں ہے جو الفت نہیں کرتا اور اس کے ساتھ بھی الفت نہیں کی جاتی، یعنی نہ وہ محبتیں بانٹتا ہے اور نہ محبتیں وصول کرتا ہے، تو اس بندے کے اندر کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں، جس کا وجود لوگوں کے لیے راحت کا سامان نہیں ہے، جو لوگوں کو راحت نہیں دیتا، محبت نہیں دیتا، اور لوگ پھر اس سے بھی محبت نہیں کرتے، تو اس بندے کے اندر فرمایا کوئی خیر نہیں، کوئی بلائی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یؤمن عبد حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ جو اللہ نے تمہیں خیر دی ہے، جو اللہ نے تمہیں بہتری دی ہے، تو تم وہ بہتری اپنے بھائی کے لیے بھی سوچو۔ اگر مجھے اللہ نے تندرستی جیسی نعمت دی ہے تو میرا دوسرا بھائی بیمار ہے، تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہے، تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کا علاج کرا کے اس کے لیے بھی تندرستی کے لیے سامان پیدا کروں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دولت دی ہے تو میں یہ آرزو رکھوں کہ میرا بھائی بھی مالدار ہو جائے، اس کے لیے مجھے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، وہ کمزور بھائی کو کھڑا کرنا ہوگا۔ وہ کسی شخص کو پوچھا گیا جو کروڑ پتی تھا کہ تو کروڑ پتی کیسے ہوا؟ تو اس نے کہا میں لوگوں کو لاکھ پتی بناتا رہا اور میرے مالک نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا۔ تو جو تم بانٹتے ہو اللہ تمہیں وہ عطا کرتا ہے، اگر تم اپنے بھائی کی بہتری سوچو گے اور اس کو سٹینڈ کرنے کی کوشش کرو گے تو میرا مالک تمہیں اور عروج عطا فرمائے گا۔ دنیا کے اندر جو سب سے بڑی دولت ہے وہ ہدایت کی دولت ہے، تو اگر مجھے ہدایت کی دولت مل گئی تو میں اس کوشش میں لگ جاؤں کہ میرا بھائی بھی خیر کی راہوں کا مسافر بن جائے اور یہ بھی ہدایت کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ خواجہ دین محمد علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات کیا کرتے تھے، فرماتے تھے دوستی یہ ہے کہ تم اس فکر میں لگ جاؤ کہ میرے دوست کی، میرے بھائی کی آخرت بہتر ہو جائے۔ یہ دوستی کا معیار ہے، جس کے ساتھ تمہیں محبت ہے، جس کے ساتھ تمہیں پیار ہے، تو تم اس کی خیر خواہی چاہتے ہوئے، اس کی بہتری چاہتے ہوئے تم اس فکر میں لگ جاؤ کہ میرے بھائی کی آخرت بہتر ہو جائے اور یہ بھی خیر کی راہوں کا مسافر ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی، اگر تیری وجہ سے کسی ایک بندے کو ہدایت مل گئی تو یہ تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ کہ تمہیں آرزو ہے تم بانٹو گے، اللہ تمہیں اور عطا کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا، یہ بھی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انصر اخاک ظالما او مظلوما
فقال رجل یا رسول اللہ انصرہ مظلوما فکیف انصرہ ظالما یاہو، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ظلم سے روک دو، تم ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، درود پاک پڑھیے، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جزاک اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ وسلم علیکہ یا حبیب۔ اب تشریف رکھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جو مظلوم ہے اس کی تو مدد سمجھ میں آتی ہے، لیکن جو ظالم ہے اس کی کیسے مدد کریں؟ تو میرے حضور نے فرمایا تم اس کا ہاتھ روک دو، تم ظلم سے منع کر کے اس کی مدد کرو، کیونکہ جو ظلم ہے وہ قیامت کے دن فرمایا اندھیرا ہوگا۔ تو اپنے بھائی کا ظلم سے ہاتھ روکو کہ میرے بھائی ظلم سے بچ جاؤ، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیرا ہوگا اور تمہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ تو یہ اپنے بھائی کی مدد ہے کہ تم اس کو ظلم سے روک دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، اتنی دیر تک تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم ایماندار نہ بن جاؤ، جب تک تم مومن نہ بن جاؤ۔ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا، فرمایا اتنی دیر تک مومن نہیں کہلا سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ کرو۔ مسلمان بھائی ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، اور یہ محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے، باقی دنیاوی غرض و غایت کے لیے تو محبت ہوتی ہے، جس سے کوئی لالچ ہو تو انسان اس سے محبت کرتا ہے، اور جس نے کوئی احسان کیا تو انسان اس سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہ جو محبت ہے یہ بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی غرض کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی نبی کا یہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ یہ لاہور کے اندر ایک بزرگ تھے جو جوتے پالش کرتے تھے، تو اللہ رسول کے بڑے قریب تھے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ قرب خداوندی کیسے نصیب ہوا؟ تو انہوں نے کہا بیٹا میں جوتے پالش کرتا ہوں، اور جوتے پالش کرتے کرتے مجھے رب بھی مل گیا، رب کا رسول بھی مل گیا۔ تو اس نے پوچھا وہ کیسے؟ کہا جوتے کی مزدوری پہلے طے ہوتی ہے، لیکن جب میں پالش کرنے لگتا ہوں تو اس نیت کے ساتھ میں خوب چمکاتا ہوں جوتا کہ جس رب کا میں بندہ ہوں اسی رب کا یہ بندہ ہے، جس نبی کا میں کلمہ پڑھتا ہوں اسی